پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں وقار چودھری اور آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین 23 اکتوبر اور 24 اکتوبر کی درمیانی شب افریقہ کے ملک کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے ایک خبر آتی ہے پاکستان میں کہ مشہور پاکستانی جرنلسٹ ارشد شریف صاحب ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ دراصل ارشد شریف صاحب کچھ ماہ قبل پاکستان میں گھیرا تنگ ہونے کی وجہ سے، جہاں پہ پاکستان ان کا اپنا ملک، ان کے شہید بھائی دفن ہیں، ان کے والد صاحب جنہوں نے کئی سال نیوی میں جاب کی اور وہ بھی اسی ملک میں دفن ہے، ان کے خلاف اس ملک کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ دبئی چلے جاتے ہیں۔ دبئی میں وہ روپوش ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ وہاں سے لندن جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ویزا نہیں تھا۔ جب کچھ ماہ پہلے، تقریباً 1.5 ماہ پہلے، ارشد شریف صاحب کو وہاں کی امیگریشن، دبئی کی امیگریشن کہتی ہے جی آپ یہاں سے ہمارے ملک سے چلے جائیں، ہمیں پاکستان گورنمنٹ سے پریشر ہے کہ آپ کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے، لیکن ہم آپ کو 48 گھنٹے دے رہے ہیں، آپ 48 گھنٹے میں یہ ملک چھوڑ دیں۔ ارشد شریف لندن نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پاس وہاں کا ویزا نہیں ہوتا، تو وہ کینیا اپنے ایک دوست کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نیٹ فلکس پہ ایک سیریز آ رہی ہے جس کا نام ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز، جس میں ارشد شریف صاحب اور وہاں کے کینیا کے ایک جرنلسٹ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ جو سیریز آ رہی ہے، وہ نیٹ فلکس کی سٹوری آ رہی ہے، وہ شریف خاندان کی کرپشن کے اوپر مبنی ہے اور وہ اس کے اوپر بنائی جا رہی تھی۔ تو اسی مقصد کے لیے اور پاکستان سے روپوش ہونے کے لیے وہ کینیا چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، حالانکہ ان کے اپنے گھر والوں کو بھی اور ان کے قریبی دوستوں کو بھی، سمیع ابراہیم، عمران ریاض اور خاور گھمن وغیرہ کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ 3 دن قبل ان کے ایک دوست کو وہ بتاتے ہیں جی میں کینیا میں ہوں اور میں افریقہ میں ہی ہوں، لیکن میں لندن نہیں جا سکا، میرے پاس ویزا نہیں تھا۔ لیکن ان کے دوست کسی کو نہیں بتاتے کہ مجھے جو ارشد شریف نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ ناظرین کل رات کو وہ نیروبی جو کہ دارالحکومت ہے کینیا کا، وہاں جا رہے ہوتے ہیں، جو نیروبی سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک قصبہ واقع ہے جس کا نام مگاڈی ہے۔ وہاں سے اپنے دوستوں کے ہمراہ وہ فرنٹ پر ڈرائیور سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے بھی ان کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں۔ ڈرائیور خرم نام کا ایک شخص چلا رہا ہوتا ہے جو کہ ان کا دوست ہوتا ہے۔ مگاڈی میں ان کے دوستوں کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں اور وہیں پہ وہ ٹھہرے ہوتے ہیں، پچھلے 1.5 ماہ سے وہیں سے اپنے سوشل میڈیا پہ پروگرامز بھی جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پولیس کا بیان یہ آتا ہے کہ وہ پہلے تو پولیس کا بیان یہ آتا ہے، ان کے گھر والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ بعد میں جب ان کی معلومات مزید لی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ارشد شریف صاحب ہیں وہ جس گاڑی میں بیٹھی تھی، پہلے اس گاڑی کے بارے میں وائرلیس پر اگلی چوکی کو یہ خبر ہوتی ہے کہ فلاں گاڑی میں ایک بچہ گواہ ہے اور وہ چوری کی گاڑی ہے، تو اس کو روکا جاتا ہے، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو جو وہاں پہ موجودہ آفیسر ہوتے ہیں وہ اس گاڑی پہ فائرنگ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں غلطی سے ارشد شریف صاحب اسیسینیٹ ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یہ تو ہو گئی جو باتیں کینیا کی پولیس نے کہی، لیکن جو فیکٹس ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب بھی کسی ملک میں کوئی اغوا کا کیس ہوتا ہے تو فائرنگ ڈائریکٹ نہیں کی جاتی، نہ ہی چوری کے کیس میں، کیونکہ اگر اغوا کے کیس میں تو لازمی طور پر جو مغوی ہے وہ اسی گاڑی میں ہے اور وہ بھی ہلاک ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے وارننگ دی جاتی ہے، پھر ٹائر برسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈائریکٹلی فائرنگ کی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ویسے بھی ڈرائیور کو نہیں قتل کیا، ڈرائیور پہ انہوں نے نہیں فائرنگ کی، انہوں نے سائیڈ والی سیٹ پہ فائرنگ کی۔ تو بہت سارے کوسچن آ جاتے ہیں کہ ڈرائیور کو انہوں نے روکنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ساتھ والی سیٹ پہ، ڈرائیور بھی زخمی ہوا بعد میں جو خبریں آئیں۔ آج کینیا پولیس کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی، اس میں یہ رپورٹ درج کی گئی کہ جو بھی اس میں مزید انکوائری، ہم ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جو مزید انکوائری کرے گی۔ ناظرین واپس پاکستان میں آتے ہیں۔ پاکستان میں
ایک مڈ نائٹ سے ایک شور و غل شروع ہو جاتا ہے. جو چاہنے والے ہوتے ہیں ارشد شریف صاحب کے وہ غمزدہ ہوتے ہیں, ان کے والدین, ان کی والدہ. اس سے پہلے 2011 میں ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا, جس کی وجہ سے ان کے بھائی جو بنو میں تھے اس وقت, والد صاحب ان کے نیوی میں تھے اور ان کے بھائی پاک آرمی میں تھے, وہ بنو سے آ رہے تھے اور رستے میں دہشت گردوں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی. ایک گھر سے ایک دن میں 2 جنازے نکلے. ارشد شریف صاحب اکیلے رہ گئے, ان کے بھائی شہید تھے. تو ارشد شریف صاحب شروع سے ہی کالم نگاری انہوں نے پرنٹ میڈیا سے آغاز کیا اور سیلف میڈ شخصیت تھے. خود وہ اوپر آئے, نیچے سے اوپر آئے. ان کی والدہ سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ میں رات کو جب ان کے گھر پہنچا تو ان کی والدہ کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ حوصلے میں تھی. کہہ رہی تھی بس یہ وقت طے تھا میرے بیٹے کے لیے, یہی حقیقت ہے, ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے, بس میرا بیٹا مجھے چاہیے. عمران ریاض خان صاحب کے بھی یہی تاثرات تھے, محیط پیرزادہ, سب کے یہی تاثرات تھے. سب رو رہے تھے. ظاہری بات ہے ایک دوست جب چھن جائے اچانک سے اور وہ بھی اتنی بے دردی سے تو تکلیف تو ہوتی ہے. عمران ریاض خان صاحب نے یہ باتیں جو کی, وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ بے شک پرائیویٹ جیٹ لے کے آئیں لیکن میرے بھائی کو یہاں پہ پاکستان لے کے آئیں. انہوں نے مزید وہاں پہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پہلے غسل دیتے ہیں باڈی کو, پھر وہ کیبن میں ڈال کے واپس پاکستان بھیجا جاتا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی کافی ساتھ دیا اس حد تک اور وہ ابھی بھی کارروائی کر رہے ہیں. ناظرین کچھ مزید یہ کہ خان صاحب, عمران خان صاحب, وہ صبح سویرے ان کے گھر پہنچے اور گھر جا کے انہوں نے یہ باتیں ان کے والدین سے کی کہ ان کی والدہ سے انہوں نے اپنے چھاتی پر ہاتھ ڈال کے ایسے کہا عمران خان صاحب نے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمران جو ارشد شریف کی جو قربانی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. جنہوں نے ارشد شریف کو مارا ہے وہ دمکا کے سب کو چپ کرانا چاہتے ہیں تاکہ چوروں کو مسلط رکھا جائے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا. خان صاحب نے بہت حوصلہ دیا. جو والدہ ہیں ارشد شریف صاحب کی, ان کو بہت حوصلہ ملا اس بات سے. ناظرین یہ سوالات تو جاری رہیں گے, جوابات بھی آتے رہیں گے, لیکن جس ماں کا بیٹا, جس بیوی کا ہسبینڈ, جن بچوں کے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور اتنی بے دردی سے ملک سے دور پہلے ان کو کیا گیا, ان کو دھمکایا گیا اور پھر ان کو اس دنیا فانی سے کوچ کر دیا گیا. بہت سارے سوالات. اگر آج ان قاتلوں کو ہی پکڑ بھی لیا جائے, ان کو پھانسی بھی دے دیا جائے, ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, تو پھر بھی ارشد شریف جیسا ماں نے ایک ہی جنا تھا اور وہ واپس نہیں آئے گا. وہ ایسا شخص تھا جو اپنی ہر بات ریسرچ پر مبنی کرتا تھا اور کوئی بھی بات ریسرچ کے بغیر نہیں کرتا تھا. اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں. غسل ہو چکا ہے ان کا اور پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل ہی ارشد شریف صاحب کی میت پاکستان پہنچ جائے گی. اور عمران ریاض خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس نے یہ کیا ہے, ہم کریں گے, ہم بدلہ لیں گے, لیکن سب سے پہلے ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں, ان کے کل ہو جائیں, اس کے بعد دیکھیں گے. ناظرین جو ارشد شریف صاحب ہیں ایک سٹوری پہ بھی کام کر رہے تھے. وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ایک کرپشن پر مبنی ایک سیریل تھا نیٹ فلکس کا, اس پہ کام کر رہے تھے, ڈاکومنٹری پہ. ان کے ساتھ ہی وہ بھی جو کینیا کے تھے, کینیا کے جرنلسٹ تھے, وہ اس کے ساتھ کام کر رہے تھے. اور بات یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید وہ اس دوست کے لیے بھی کینیا گئے ہوں تاکہ وہاں پہ ریسرچ اکٹھے کر سکیں. یہ جو ڈاکومنٹری انہوں نے ایشو کرنی تھی, یہ شریف خاندان, نواز شریف اور شہباز شریف خاندان کی کرپشن پر مبنی تھی. بہت سارے سوالات ہیں. محیط پیرزادہ صاحب نے بھی بہت بیانات آج دیے. جو کچھ جو نا انصافیاں کی گئیں, ایک وطن کی مٹی اس کے بیٹے کے لیے کم کر دی گئی, اس کو اس ملک سے رہا کر دیا گیا, اس کو اس ملک سے بھگایا گیا, پھر اس کو دوسرے ملک میں قتل کر دیا گیا. اب واپس تو آئے گا ان کا بیٹا, اس ماں کا بیٹا, لیکن کسی اور صورتحال میں. ان کی ماں کا بیان آیا کہ میں تو اپنے بیٹے کو اس لیے دور بھیج رہی تھی کہ وہاں پہ محفوظ رہے گا, پاکستان میں وہ محفوظ نہیں رہے گا. ناظرین ایک
عظیم شخص، ایک عظیم جرنلسٹ اگر اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو ہم بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں۔ اس ملک سے اس کو بھگایا گیا تو ہم تو اسی ملک میں موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہیئر۔ ہمیں اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا، ہمیں اپنے الفاظ کو بیان کرنے کے لیے لڑنا ہوگا، ہمیں اپنی آزادی کو جیتنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی۔ جس طرح ارشد شریف کی قربانی گئی، وہ شہید ہوئے، تو اس طرح پہلے بھی بہت قربانیاں دی جا چکی ہیں، لیکن مزید جاری رہیں گی جب تک امن نہیں آ جاتا اس ملک میں، آزادی اظہار رائے پر پابندی ختم نہیں ہوتی، تب تک پاکستان سے لاشیں ایسی گرتی رہیں گی، ایسے قتل ہوتے رہیں گے، ایسے لوگ دنیا سے جاتے رہیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک ارشد شریف صاحب کے خاندان کو صبر دے، ان کے بچوں کو صبر دے، ان کی۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ زندگی چلتی رہتی ہے مگر اتنے پیاروں کو کھونا کوئی آسان نہیں۔ ارشد شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا، وہ ایک بہادر، نڈر، محب وطن، ہماری فائٹ کرنے والا، ہماری جنگ لڑنے والا، جرأت مند صحافی، جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں، وہ جو سوال پوچھنے کی جرأت رکھتا تھا، وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایکسپوز کرتا تھا، وہ جو پورے ثبوت کے ساتھ، پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا تھا، وہ ارشد جو ہم سب کا بہت قریبی تھا، وہ ارشد شریف جس کی ماں نے پہلے بھی شہید کھو دیے، اس کا بچہ آج پھر شہید ہو گیا، ایک اور بچہ شہید ہو گیا۔ ارشد، آپ نے شعور دیا، آپ نے صحافت کو ایک عزت توقیر دی، آپ نے ارشد نوجوانوں کو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا، بغیر گالی دیے، بغیر تہمت لگائے، ثبوت کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوز کرنا، ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا، اور ہم سب کے دلوں میں، دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا۔ ارشد جہاں بھی ہو، جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا، ہمیشہ ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی جنت میں جگہ دے۔ اے اللہ، میں گواہی دیتی ہوں، ارشد ایک نڈر صحافی تھا، وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجیے، میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجیے۔ وہ وطن کی جنگ لڑ رہا تھا، وطن کی خود مختاری کی، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرے اللہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ وطن پرستی کی، جمہوریت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ انصاف کی، قانون کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ سوال پوچھتا تھا، بڑے ہی سلیقے سے سوال کر رہا تھا۔ میرا ارشد، ہم سب کا ارشد شریف، جو علامت ہے بیداری کی، جو علامت ہے جرأت کی، جو علامت ہے بہادری کی، ارشد کو اللہ کی رحمتوں میں دیا، اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے۔ اللہ، جو کچھ ہوا، کیسے ہوا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب۔ آپ نے اس ساری چیزوں کو احاطہ کرنا ہے انشاءاللہ۔
میرے رب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں، آپ کی عدالت میں، جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے، جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے۔ میرے مالک رحم فرما، رحم فرما، پاکستان پہ، پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما۔ میرے اللہ